آئیے ہم سب مل کر قصیدہ غوثیہ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يسرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سوالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال يا شاه جيلا يا شاه جيلا یا شاہ جیلا۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، ایمان والوں کے لیے۔ ویسے ہم ترجمہ تو کر دیتے ہیں ایمان والوں کے لیے، اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے جو بات ماننا چاہیں۔ ایمان والا بھی تو بات مان لیتا ہے نا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو جو بات ماننا چاہے اس کے لیے زمین و آسمان میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، فزیکل فینومینا آف نیچر، جتنے بھی قوانین قدرت ہے، ان میں خدا کی شناخت کے لیے بہت زیادہ مواد موجود ہے۔ لیکن جو بات نہ ماننا چاہے اس کے سامنے آپ 1 کروڑ دلائل بھی رکھتے ہیں، اس کے لیے کوئی ہدایت موجود نہیں ہے جو بات ماننا نہ چاہے۔ آج بھی آپ لوگوں کے سامنے لاکھ دفعہ پڑھیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ ان کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی، وہ ہر ایک سے مانگتے پھرتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن پاک کا پہلا صفحہ ہے، اسی کا وہ درس نہیں حاصل کر پاتے۔ اور جنہوں نے بات قبول کرنی ہے ان کو بات سمجھ آ جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر مشکل، ہر پریشانی میں صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور ان کے کام کوئی چیز نہیں آئے گی جو دنیا میں انہوں نے کچھ کمایا تھا، ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی وہ اولیاء کام آئیں گے جو اللہ کے ساتھ انہوں نے ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ او جی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا میں تو اس ٹائم تک جنت ہی نہیں جانا جب تک سارے مرید ہی نہ لے جا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی اولیاء بھی کام نہیں آئے گا کسی کا، اس لیے کہ جب اللہ ہی کسی کے لیے مدد نہیں کرے گا تو اللہ کے ولی بھی نہیں کریں گے۔ جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے فرشتے، اللہ کے ولی کیسے اس کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، وہ بے شک نعرہ مارتے رہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن جنہوں نے شرک کیا ہے ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارا نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ کوئی اولیاء ان کے دوست کام آئیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب قیامت کے دن۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، انسان کی خدمت میں لگی ہے۔ جَمِيعًا مِّنْهُ، سب کا سب اپنے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے حکم سے ہر چیز تمہارے تابع ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے نبی علیہ السلام بنی اسرائیل کے بعد ہم نے آپ کو ایک پختہ دین کے اوپر حکم دے کر بھیجا، فاتبعها، تو اے نبی آپ اس کی پیروی کریں شریعت کی جو ہم نے آپ پہ نازل کی ہے، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، آپ نے اللہ کی وحی کے پیچھے چلنا ہے۔ نبی کو بھی حکم ہے کہ انہوں نے اللہ کی وحی کے پیچھے چلنا ہے، تو باقی کس کھاتے میں؟ قرآن میں 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے، سورہ یونس میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ الزمر کے اندر۔
قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باتیں اس لیے کہلوائی گئی، حالانکہ نبی علیہ السلام تو اللہ کے محبوب ہیں، صرف اس لیے کہلوائی گئی کہ تاکہ بعد میں کوئی بندہ تکبر کے ساتھ معاملات کو کلیم نہ کرنا شروع کر دے، ڈرتا رہے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹ منسوب کیا گیا، وہ قصیدہ غوثیہ ایک، جس کے اندر لکھا ہے تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ سر یہ جو جملہ ہے نا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا، ولی تو چھوڑ دیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ جھوٹ باندھا گیا، انہوں نے نہیں کہیں کہا، یہ قصیدہ غوثیہ ہے ہی جھوٹ ہے، انہوں نے نہیں لکھا۔ اللہ کا نیک بندہ تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، وہ یہ فرعونی الفاظ یہ تو فرعون بولے گا کہ میرا لوگوں کے گردن پہ پاؤں ہے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں بولا ہے یہ کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ صحابہ کے سردار کون ہے؟ ابوبکر صدیق۔ یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ اگر وہ سردار ہیں تو اس قسم کا فرعونی جملہ بولیں گے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ استغفر اللہ تو بولے، یہ جملہ بولتے ہی بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے، یہ سب کا سب فراڈ ہے، یہ ہے ہی جھوٹ ہے، انہوں نے نہیں بولا۔ سر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو اپنی فکر لگی رہتی ہے، وہ اتنا اکڑ خون نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور جو انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا وہی جملہ بول سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن میں میرا پاؤں ہے؟ دنیا کا کوئی ولی کوئی بزرگ اپنا پیشاب روک سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ اگر کوئی ہے تو آئیں لائے ہمارے سامنے پیش کریں، پیشاب روک کے بتائے کوئی۔ انسان تو اتنا کسپرسی کے عالم میں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کے مقابلے پر اے نبی علیہ السلام آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور ظالم لوگ بعض کے دوست ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، جبکہ اللہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ جس طرح کافر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ بنے، فرعون نہ بنے۔ اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، جو اپنے ساتھ جوڑے، اپنی عبادت کروائے، اپنے سامنے جھکوائے، اپنے پاؤں چموائے، وہ تو اپنی عزت کروا رہا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے استقبال میں ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ نے منع کیا تھا، اب ہم اس کو برا سمجھتے تھے۔ ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے، آپ کے استقبال میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ یہاں ایک چھوٹا سا یعنی لوگوں کا بنایا ہوا بزرگ جو لوگوں کے نذرانے پہ اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے نذرانے پہ اس کی گزر بسر ہو رہی ہوتی ہے، وہ کسی مسجد میں چلا جائے لوگ کھڑے ہو کے نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کدھر نعرے مارے ہوتے ہیں؟ مسجد میں۔ گھر اللہ کا ہے اور تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ اس مخلوق کی جو نعرہ مارنے والوں کے چندے پہ چل رہی ہے۔ اس لیے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، اور قیامت تک کے لیے محفوظ صرف اللہ کی کتاب ہے، کسی بزرگ کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں ہے۔ اتنے جھوٹ بزرگوں کے اوپر باندھے گئے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ بزرگ قیامت والے دن خود اپنے ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ 2.25 ارب عیسائی کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت عیسیٰ ان لوگوں کے دشمن بنیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی تو یہ تعلیمات نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی کہیں یہ تعلیمات نہیں کہ آپ کو المدد یا غوث اعظم دستگیر شیئن للہ، کہیں ان کی تعلیمات نہیں، تو شیخ عبد القادر جیلانی دشمن بنیں گے۔ مولا علی علیہ السلام کی کہیں تعلیمات نہیں ہے کہ تم مجھے یا علی مدد کہہ کے پکارو، ان کی تعلیمات یہی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے۔ تو پھر یہ کہنا کہ ہم لوگوں کو نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، تسی آپ تے پہنچے کوئی نہیں ہوئے، اللہ دے بندے ہو۔ نبی علیہ السلام تک وہ پہنچا ہوا ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہے، جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے وظیفے بتائے ہیں۔ باقی تو آپ کے خود ساختہ چیزیں ہیں، وہ جس طرح ہندوؤں کے ماننے والے اپنے کو کرتے ہیں، آپ کے ماننے والے آپ کو سکھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے کے گئے وہ یہ موجود ہے اس میں، وہ اس قرآن کے اندر ہے۔ باقی سب کچھ آپ کے بابوں نے آپ کو دیا ہے،
اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. فَلِلْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، پس تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی، رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی بڑائی ہے، اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب بھی ہے، غالب ہونے کے باوجود حکمت والا ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن غالب ہے، پکڑے گا، دنیا میں نہیں پکڑتا، آخرت میں پکڑے گا.